جی موسا ویک صاحب، ویلکم ٹو دا لائیو ٹرانسمیشن. سر سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیں کہ بھائی یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹا ہو گیا، برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے، آپ واپس آئیں، تو یہ تھوڑا سا شارٹ ایک بتائیے گا 1 منٹ میں. جی جبران بھائی، بہت شکریہ آپ نے مجھے آج یہاں بولنے کا موقع دیا. اس کا تھوڑا سا میں یہی بتاؤں گا کہ 2019 میں خان صاحب کا ایک حکم آیا تھا کہ موسیٰ کو پاکستان واپس بلاؤ، تو خان صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم واپس آ گئے. خان صاحب کو تو نہیں موڑا جا سکتا. تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام سوشل میڈیا ورکرز جو یہ دیکھ رہے ہیں، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. جس طرح شہباز گل نے بھی پہلے بات کی کہ بہت سے ایسے انسنگ ہیروز ہیں جن کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، جو دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ان سب کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے حقیقی آزادی کی ہماری جنگ میں دن رات کام کیا. اور جو دوسرے ویورز ہیں، آپ سب کو بھی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب کل کی تیاری میں آپ نے پوری تیاری کر لی ہے. آپ اگر کسی دوسرے شہر میں ہیں تو آپ اپنے شہر میں واپس جا چکے ہیں. آپ نے 8300 پہ میسج کر کے اپنے حلقے کا پتہ کر لیا ہے، آپ کا این اے کا امیدوار کون ہے، آپ کا پی پی کا امیدوار کون ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا سمبل کون سا ہے. ایک چیز میں تھوڑی سی یہ بتانا چاہوں گا جو شاید لوگوں کو تھوڑی کنفیوژن ہے، جو ووٹر پرچی کے متعلق ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہ کوئی بہت ضروری چیز ہے جو شاید کوئی پرنٹڈ یا آپ نے ہمارے جو پولنگ بوتھ ہے وہاں سے ہی لینا ضروری ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ 8300 پہ میسج کریں، آپ کو وہاں پہ جو بھی بلاک کوڈ، سلسلہ نمبر اور گھرانہ نمبر آئے گا وہ آپ نے ایک پرچی پہ لکھنا ہے اور آپ نے اپنے پولنگ بوتھ میں لے کے چلے جانا ہے، پولنگ جہاں پہ آپ کی پولنگ اسٹیشن میں. ان 3 نمبرز کا صرف یہ ہوتا ہے کہ جو پولنگ کا عملہ ہے انہوں نے آپ کا ووٹ ڈھونڈنا ہے، آپ کا انگوٹھا لگوانا ہے، آپ کو ووٹ کاٹ کے دے دینا ہے. ان 3 نمبرز کی صرف ضرورت جو ہے وہ صرف اس چیز کے لیے ہوتی ہے. اس میں آپ بے شک پی ٹی اے کے بوتھ پہ جائیں، بے شک کسی اور پارٹی کے بوتھ پہ جائیں، بے شک پرنٹڈ ہو نہ ہو، سادہ کاغذ پہ ہو، کوئی یہ اس کا میٹر نہیں کرتا. بس آپ کو وہ نمبر بتانا چاہیے تاکہ جلدی سے جلدی آپ کا ووٹ ملے. وہ آپ کو ووٹ کاٹ کے پولنگ کا عملہ آپ کو ووٹ کاٹ کے دے اور آپ جا کے وہ ڈال دیں ووٹ آپ کے پولنگ باکس میں. ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ میں پچھلے 20 سے 25 دن سے گراؤنڈ پہ بھی کیمپین کر رہا ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ اب عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ کیوں ڈالنا ہے یا 8 فروری کیوں ضروری ہے. میں نے پچھلے الیکشنز میں یہ دیکھا تھا کہ جو امیدوار ہے وہ لوگوں کو جا کے بتاتا تھا کہ مجھے ووٹ دو، میں تمہارے لیے سڑک بنواؤں گا، میں تمہارے لیے نالی بنواؤں گا، میں تمہیں گیس لا کے دوں گا، بجلی لا کے دوں گا، تمہیں نوکری دوں گا. اب میں نے جو پچھلے 20-25 دن میں دیکھا ہے یا جو ووٹرز کا جو سینٹیمنٹ ہے، اب ووٹر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں ووٹ کیوں دے رہا ہوں. میں تمہیں عمران خان کے لیے ووٹ دے رہا ہوں اور تم نے اس ووٹ سے کبھی بھی غداری نہیں کرنی. اور یہ سینٹیمنٹ آپ حیران ہوں گے کہ یہ سینٹیمنٹ شہروں کے بجائے گاؤں میں زیادہ ہے. آپ نے شاید 3 4 5 ویڈیوز دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوں، جو کہ ایک بزرگ کھڑا ہو کے امیدوار کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ووٹ دوں گا عمران خان کے نام پہ لیکن تم نے غداری نہیں کرنی. یہ آپ نے صرف 3 4 ویڈیوز دیکھی ہوں گی. میں 24 25 دن سے یہ کیمپین پہ ہوں، اور یہ صرف 3 4 واقعات یا 10 15 واقعات نہیں ہے. ہر گاؤں میں، ہر جگہ پہ جہاں پہ جو امیدوار گیا ان سے یہی سوال پوچھا گیا. تو یہ جو تبدیلی ہے اس کا سب سے بڑا کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے جو 26 سال کی محنت کی وہ تمام شعور سارا کچھ عوام کو دے چکے ہیں. اب ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ کل ہم نے کسی بھی طرح سے ڈرنا نہیں ہے. اب ہم نے اگر اپنا ووٹ ڈال دیا، اگر ہم کسی کی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم کسی دوسرے کی مدد کریں. اور اگر آپ نے کسی دوسرے کی مدد کرنے کے بعد آپ نے پھر پولنگ کے بعد آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کا جو عملہ ہے وہ آر او آفس پہنچے اور آپ نے پورا پیرا دینا ہے اپنے ووٹ کے اوپر. ایک جو بہت زیادہ کنسرن لوگ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو میں نے پہلے بات کی کہ کوئی ووٹ آپ کا بیچے گا تو نہیں ہے یا آپ کا کچھ وہ آپ کا کرے گا تو نہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 2022 میں جس طرح کچھ لوگ لوٹے ہو گئے تھے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یا خان صاحب کا ساتھ چھوڑا، ان کا اب انجام آج دیکھ لیں. وہ آئی پی پی میں گئے، وہ اب الیکشن میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے.
ان کو نون لیگ سے بھیک مانگ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی اب آج شہباز شریف کہہ رہا ہے جی ہماری تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, ہمارا یہ امیدوار کوئی نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ماشاءاللہ اتنا اپنا پیسے اور دھونس اور دھاندلی اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے 3 امیدوار انہوں نے چھڑوائے ہیں. اگر اتنا ہی ان کا کوئی ووٹ بینک ہوتا یا کچھ ہوتا تو وہ ان کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا وہ اپنی ساری زندگی اسی طرح الیکشن لڑیں گے؟ کتنے الیکشن اس طرح کر لیں گے؟ جو بھی کینڈیڈیٹس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جو بھی آج خان صاحب کا ساتھ چھوڑے گا اس کی سیاست ختم ہے. اگر کوئی دل سے بھی خان صاحب کے ساتھ کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو وہ یہ سوچ کے خان صاحب کے ساتھ ضرور ہے. لہٰذا آپ نے یہ دل میں آپ کے اگر کوئی شک شبہ ہے کہ یہ کوئی کینڈیڈیٹ چھوڑ جائے گا یا کچھ اس طرح کر جائے گا, اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ کل ووٹ ڈالیں اور پاکستان تحریک انصاف کل انشاءاللہ ایک ہسٹورک نمبرز کے ساتھ کامیاب ہوگی, اور آپ نے بالکل اپنے ساتھ والوں, اپنے دوستوں, سب کو آپ نے نکالنا ہے انشاءاللہ. میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس میں نے اتنی سی بات کرنی تھی. اچھا موسیٰ, ایک بات بتائیں, یہ جو اتنی آپ نے, میں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ ہر وقت خان صاحب کے بھی ساتھ تھے, یہ جو پورا اسٹرگل آپ نے دیکھا ہے, جی تو مطلب آپ آئیں آسٹریلیا سے پاکستان آئیں, جی ریگریٹس ہوتی ہیں یا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کیا؟ مطلب آپ ایک پاکستانی یوتھ اتنے بڑے طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اینڈ ٹو بی آنیسٹ میں بڑی بات وہ نہیں کروں گا اب یہاں. آئی ایم جی پراؤڈ ٹو بی ان دا سیم فریم ایز یو, کیونکہ آپ وہ ہیرو ہیں, آپ وہ جنریشن ہے جس کا عمران خان نے ویٹ کیا تھا. اور جی تو آپ کیا کہیں گے وہ جو لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں پولیٹیکل پروسیس میں؟ ریگریٹس کی پہلے میں پوچھتا ہوں, ویری کینڈیڈ کوشچن. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ میں 2022 جب خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے, اس کے بعد سے میں بنی گالہ میں یا دوسرے جہاں پہ بھی ان کا کوئی بھی سیاسی گیدرنگ تھی یا کچھ بھی تھا, میں خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں. میں نے بڑے قریب سے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا. جب اکتوبر 2022 میں ہم نے لانگ مارچ شروع کی تو لاہور لبرٹی سے لے کے میں تمام جگہوں پہ گجرانوالہ تک ان کے ساتھ تھا. ایک دن میں وہاں پہ نہیں تھا. پھر جس دن ان کا حملہ ہوا اس دن بھی میں کنٹینر پہ موجود تھا, فیصل بھائی بھی تھے. اس کے بعد جب خان صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہوا 14 مارچ کو, تب بھی میں وہاں موجود تھا. میں نے تب بھی لوگوں کو دیکھا سارا کچھ. پھر 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں جب ہم گئے, تب میں خان صاحب کی گاڑی کے پیچھے والی گاڑی کی چھت پہ, جو آپ نے ایک بڑی مشہور ویڈیو دیکھی ہوگی, واپس گاڑی اتری ہے, وہ میں نہیں بنائی تھی, شاید لوگوں کو نہ پتا ہو. تبھی میں نے لوگوں کا ایموشن دیکھا. پھر جب خان صاحب 9 مئی میں اریسٹ ہونے کے بعد واپس آئے, تب بھی میں نے دیکھا جو لاہور کا سینٹیمنٹ تھا سارا کچھ. اور ابھی جو میں 20-25 دن کی کیمپین, جیسے میں نے پہلے بات کی ہے, یہ جس طرح میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, یا جو لوگوں کا ایک امید ہے عمران خان سے لے کے یا پی ٹی آئی سے لے کے, یہ صرف یہی چیز انف ہے کسی بھی قسم کا ریگریٹ نہ ہونے دینے پہ. باہر آپ چاہے آپ جو بھی بن جائیں, جتنا بھی آپ کامیاب ہو جائیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہ سیٹسفیکشن پھر بھی نہیں ملتی. آپ کا دل کرتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں, اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. تو یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کہ مجھے ذرا بھی ریگریٹ ہو. میں انفیکٹ اپنے آپ کو, مطلب مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو ایک بہت بڑی لیول پہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ملک کے لیے. تو ریگریٹ والی کوئی بات نہیں ہے. اور موسیٰ, ابھی تک نا آپ کا نام میں نے موسیٰ ایس ایم ٹی ہیرو کے اس سے سیو کیا ہوا ہے. واٹ اے پرفارمنس, آپ اتنے انسنگ ہیرو ہیں. آج موقع ملا ہے, میں بہت آپ کو سلوٹس کرنا چاہتا ہوں. یو آر بیسکلی, آئی ریئلی ایڈمائر یور کریج, جس طرح سے آپ نے لے کے چلا. یو آر ون آف دا ویری سائلنٹ لیڈرس آف آر سوشل میڈیا ٹیم, اور پورے سوشل میڈیا کے لوگ آپ کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں. تو تھینک یو فار آل دیٹ. بہت بہت شکریہ جناب, تھینک یو. اللہ حافظ.